صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے بخشش کرا لینا، رمضان کا مہینہ ہے بخشش کرا لینا، اپنے آقا سے مغفرت کرا لینا، اپنے آقا سے مغفرت کرا لینا۔ اور یہ ماہ مقدس ہر مہینہ سے افضل ہے، اور ماہ مقدس ہر مہینہ سے افضل ہے۔ اس ماہ مبارک میں مغفرت کرا لینا، اس ماہ مقدس میں مغفرت کرا لینا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک اسی ماہ مقدس میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ حضرات محترم، اس مقدس اور محترم ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرما کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، اسی رمضان شریف میں ہم نے تمہیں قرآن دیا جو پوری دنیا میں اور آخرت میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اونچی کتاب ہے۔ اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اس سے مقام و مرتبہ میں بلند و بالا کوئی کتاب نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تمہیں دیا، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم نے تمہیں 3 عشرے دیے، یعنی کہ رمضان المبارک کو ہم نے 3 حصے میں بانٹ کر کے اور تمہیں یہ پیغام دیا، تمہیں یہ بتایا، تمہیں میں نے یہ حکم دیا کہ اے دنیا والو، اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے عشرہ جو 10 دن کے ہوتے ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں، اور میری بارگاہ مقدسہ سے، میری رحمت والی چوکھٹ سے، میری کریمی شان والی چوکھٹ سے تم جتنی زیادہ چاہتے ہو رحمت کو لوٹ لو، رحمت کو حاصل کر لو۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں نماز پنجگانہ ادا کرنا پڑے گا، جھوٹ غیبت چغل خوری سے بچنا پڑے گا، اور تمہیں روزہ ہر حال میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تم بالغ ہوئے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کی، اور ہر حال میں فرض ادا کی، اور ایسی فرض ادا کی کہ اگر تم نے کسی بھی صورتحال میں بغیر کسی مجبوری کے اگر چھوڑی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑی مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کے اوپر جرم کیا، اپنے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، اپنے آپ کے اوپر ظلم ڈھایا۔ تو حضرات محترم، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں افضل العبادات اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو قرار دیا تو وہ نماز کو دیا۔ اور حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو پڑھ کر کے ہم سیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، جب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندو، ہم نے تمہیں پہلے 10 دن تک، رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں تک رحمت کا دیا ہے، تم اس سے اپنے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ سے رحمت مانگ لو، امن اور شانتی مانگ لو، عزت و شہرت مانگ لو، آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت مانگ لو، رزق حلال مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو، ہر جائز دعا کو تیری قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم، مگر افسوس اور صد افسوس تو ان باتوں کی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ گزر چکے ہیں، مگر قوم مسلم کے اندر ابھی بھی جاگرکتا نہیں آئی ہے، ابھی بھی قوم مسلم جاگ نہیں پائی ہے۔ آج بھی قوم مسلم نے نماز کو اور روزے کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ اگر قوم مسلم نماز اور روزے کو سمجھ لیتی تو آج بھی اور ایسے حالات میں بھی اذان ہونے کے بعد بھی ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوتی، آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہے۔ ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج قوم مسلم آج بھی سوئی ہوئی ہے، مگر سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ قوم مسلم جاگرکتا ہوگی کب، یہ قوم مسلم جاگے گی کب، یہ قوم مسلم کے اندر اپنی شریعت مصطفیٰ کی سچی محبت و عقیدت آئے گی کب۔ حضرات محترم، جب ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو دیکھتے ہی
دیکھتے ہوتا کیا ہے کہ جب رحمت کا عشرہ گزر جاتا ہے تو مغفرت کا عشرہ آ جاتا ہے، اور جب مغفرت کا عشرہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندہ دیکھ، میں نے تیرے درمیان 10ویں روزے کو ختم کر کے 11ویں سے شروع کر کے آج 13ویں روزے تک پہنچا دیا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے یہ رحمت مغفرت والے عشرے میں تم مجھ سے کتنی معافی تلافی کرتا ہے، کتنا توبہ استغفار کرتا ہے، کتنا اپنوں کو معاف کرتا ہے، اور کتنے اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، کتنا اپنے دشمنوں کو دوست بناتا ہے، کتنا اللہ اس کے رسول کے لیے تو خرچ کرتا ہے، تو کتنا اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتا ہے، اپنے مال و زر کو صرف کرتا ہے، اپنے کرسی و حکومت کو چھوڑتا ہے، اور کرسی و حکومت کو چھوڑ کر کے دنیا کو چھوڑ کر کے دنیا سے بے نیاز ہو کر کے تو اپنے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے زار و قطار رو رو کر کے گر گرا کر کے مالک پروردگار سے یہی دعا کرتا ہے، یہی التجا کرتا ہے، مالک پروردگار تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، مالک پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے، میرے جو دشمن ہیں انہیں دوست بنا دے، جو میرے مخالفین ہیں انہیں تو محب بنا دے، ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد فرما دے، تمام آپس میں مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے ملک میں امن و امان اور شانتی عطا فرما دے۔ حضرات محترم، یہی تو مغفرت ہے نا، مگر کیا ہم نے ان باتوں پہ کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے توبہ استغفار کرنے کی کوشش کی؟ ہم اپنے مال حلال کو راہ حق میں جس طرح سے ہم ایمانداری کے ساتھ کماتے ہیں، محنت و مشقت کو اٹھا کر کے کماتے ہیں، اپنے بیوی بچے کو پالتے ہیں پوستے ہیں، جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو کیا ہم ایسے ہی ایمانداری کے ساتھ ہم اس کی زکوٰۃ مکمل طور پر نکالتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی ایمانداری کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو رزق حلال کھلانے کے ساتھ ساتھ انہیں نماز کے پابند کرتے ہیں، انہیں روزے کا پابند کرتے ہیں، انہیں حق کی تلقین کرتے ہیں، انہیں سچائی پہ چلنے کا پیغام دیتے ہیں، انہیں باطلوں سے بچنے کا پیغام دیتے ہیں، انہیں جھوٹ اور غیبت اور چغل خوری سے بچنے کا پیغام دیتے ہیں؟ نہیں مسلمانوں، آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے اگر ہماری اولاد کہیں سے 10 روپے کما کر کے لاتی ہے یہی تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمیں حرام و حلال سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو دولت سے مطلب ہے، ہمیں شہرت سے مطلب ہے، ہمیں کرسی سے مطلب ہے، ہمیں حکومت سے مطلب ہے۔ مگر حضرات محترم، یہ سب کچھ تو فنا ہونے والی ہے، یہ سب کچھ تو ختم ہونے والی ہے، مگر اگر کوئی چیز ہمارے دل و دماغ میں باقی رہنے والی ہے، کوئی چیز اگر آخرت میں کام آنے والی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ جب ہمارا ایمان باقی رہے گا تب ہمارا اعمال بھی کام آئے گا، اگر دل میں ایمان نہیں تو وہ اعمال جو آپ نے بہت سارے کیے وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ حضرات محترم، لہذا آپ سے گزارش ہے، التجا ہے، التماس ہے کہ اس مقدس اور محترم مہینے کی عزت کیجیے، اچھے بروں کی پہچان کیجیے، حرام و حلال کی تہذیب کیجیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارا ایمان ہے۔ ہماری ماں نہیں ہے، ہمارے باپ نہیں ہیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے دوست و احباب نہیں ہیں، بلکہ سب سے قیمتی ہیرا اگر کوئی چیز ہے جو دنیا میں بھی عزت بخشے اور آخرت میں بھی عزت بخشے تو میرے بزرگوں اور دوستوں وہ ایمان کی دولت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ جب ایمان ہمارے دل میں بسی رہے گی تب ماں باپ کی محبت بھی کام آئے گی، بھائی بہنوں کی محبت بھی کام آئے گی، دوستوں احباب کی بھی محبت کام میں آئے گی، تمام رشتہ داروں کی محبت کام میں آئے گی۔ مگر شرط کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے۔ حضرات محترم، سب سے پہلی شرط ہے ایمان کو مکمل طور پہ اپنے تختی دل پر اتار کر کے رکھنا،
اور ایمان کی جڑ کیا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے تختی دل پر اتار کر کے رکھنا۔ اور سچی محبت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آپ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہنوں سے، اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں سے سچی محبت کرتے ہیں نا، تو آپ کے ماں باپ کے اندر یا دوستوں احباب رشتہ داروں کے اندر چاہے لاکھ برائیاں ہوں گی، پھر بھی وہ آپ سننا گوارا نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ محبت کی شان ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت کہ آپ کہتے ہیں ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، دوستوں احباب اور رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے محبوب کی مخالفت دوسرے اور کوئی مخالفین کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ نہیں، بلکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، اگر ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ہم ہر بات کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر ماں کی بغاوت، ماں کی مخالفت، ماں کی دشمنی کسی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ جو میرے ماں باپ کا مخالف ہوگا وہ میرا مخالف ہوگا، جو میرے ماں باپ کا محب ہوگا وہ میرا محب ہوگا۔ حضرات محترم پتہ کیا چلا؟ انہی باتوں کو اگر آپ اپنی تختی دل پہ اتار لیتے ہیں تو جو میرے نبی کا ہوگا وہی میرا ہوگا، جو میرے رسول کا ہوگا وہی میرا ہوگا، جو میرے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں نبی سے عقیدت رکھتا ہوں، میں نبی سے عشق رکھتا ہوں اور میں آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں، پھر وہ کہیں چوک چوراہے پہ جاتا ہے، کسی جلسے میں جاتا ہے، کبھی دو چار آدمی کے بیچ میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ آپ کے ہمارے پیارے نبی کی بغاوت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی ہمیں مغفرت نہیں کروا سکتے۔ یہ ساری چیزیں عیب والی ہیں۔ جو ہمارے نبی کی شان میں عیب نکالے وہ نبی کا سچا وفادار اور سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ سچا غلام تو وہ ہے کہ ارے جو ماں باپ کی تھوڑی سی برائی کو سننا گوارا نہ کرے، تو جس ماں باپ کے اندر کوئی برائی ہی نہ ہو وہ بھلا کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی برائی کو برداشت کرے؟ اے مسلمانوں، جب کوئی اپنے ماں باپ کی برائی کو برداشت نہیں کر سکتا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو جنم دیا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جنم دیا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بھلا اس نبی کی ذات میں، جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں محب اعظم بنا کر کے بھیجا، سردار اعظم بنا کر کے بھیجا، سرکار اعظم بنا کر کے بھیجا، حبیب اللہ بنا کر کے بھیجا، فخر آدم بنا کر کے بھیجا، جس نبی کے اندر رب کعبہ نے کوئی خطا بنایا ہی نہیں، جس نبی کے اندر کوئی خطا ہی نہیں، جس نبی کے اندر کوئی برائی ہی نہیں، بھلا اس نبی کی برائی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بھلا اس نبی کی بغاوت کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جو ہم اس ہمارے نبی سے بغاوت کرے، ہمارے نبی کی برائی کرے، ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے، بھلا ہم اس انسان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ہمیں نبی سے محبت اور دین سے عقیدت کی پہچان نہیں ہے مسلمان۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وقت لگ بھگ ہو چکا ہے نماز کا، آپ سے گزارش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کیجیے۔ جان جاتی ہے چلی جائے مگر ایمان نہ جائے، مال جاتا ہے چلا جائے مگر ایمان نہ جائے، آل و اولاد چلا جائے مگر ایمان نہ جائے، کرسی و حکومت چلی جائے مگر ایمان نہ جائے، دوست و احباب چھوٹ جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اے مسلمانوں، حق تو یہ ہے اور حد تو یہ ہے کہ اگر اپنی جان چلی جائے، جاتی ہے تو چلی جائے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ جائے۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو حضور نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہے، کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا۔ مگر جب اسی ایمان کو بچانے کی بات آئی تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسہ نے اپنے پورے خاندان کو، پورے کنبہ کو کٹوا دیا مگر ایمان کو مٹنے
نہیں دیا، بے ایمانوں سے صلح کرنے کا راستہ نہیں دکھایا، بلکہ یزیدیوں کو کہا کہ اے یزید اور یزیدیوں، میں محمد کا نواسا ہوں، اس رسول کا نواسا ہوں جس رسول نے اپنے اوپر ہر ظلم و ستم کو تو برداشت کیا مگر باطلوں کو برداشت نہ کیا، میں اسی نبی کا نواسا ہوں، وہ علی جو خیبر کے دروازے کو قلعے کو اکیلا توڑ پھوڑ کر کے اٹھا کر کے پھینک دیا، اس علی کا بیٹا ہوں، اور میں اس فاطمہ زہرا کا لال ہوں جس فاطمہ زہرا نے ایک سجدہ کیا تو جنت سے مصطفیٰ کے مہمانوں کے لیے رب کعبہ نے کھانا عطا کر دیا، اور دوسرا سجدہ نے اگر فاطمہ زہرا نے کیا تو ایک دو نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے اور مسجد حرام مسجد نبوی سے اور عائشہ الصدیقہ کے حجرہ سے لے کر کے فاطمہ زہرا کے حجرہ تک میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے بھی قدم نازنین اٹھے تھے اور پڑے تھے، ہر قدم کے بدلے میں فاطمہ زہرا نے ایک سجدہ کر کے ہر قدم کے بدلے میں نبی کے گنہگار سیہکار جہنمی امتیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروایا۔ اس ماں کا بیٹا ہے، بھلا وہ بے ایمانوں سے کیسے صلح کر سکتا ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا، مگر ان کا طریقہ غلط تھا، ان کے کردار غلط تھے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف چلا کرتا تھا، اس لیے وہ باطل ہو گیا۔ مسلمانوں، صرف کسی کی نماز کو دیکھ کر کے اسے مسلمان مت کہو، اس کے روزے کو، اس کے زکوٰۃ کو، اس کے حج کو دیکھ کر کے صرف مسلمان مت کہو، بلکہ ان کے دل میں یہ دیکھو کہ ہمارے نبی کی محبت ان کے دل میں کتنی ہے۔ جن کے دل میں جتنی زیادہ نبی کی محبت ابال مارے گی، ان کے دل میں اتنے ہی مضبوط ایمان ہوگا۔ تو حضرات محترم، سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنے خاندان والوں کی جان کو، اپنے دوست و احباب کی جان کو کٹوا کر کے، اور سرکار امام عالی مقام نے ہمیں یہ درس دیا، اے دنیا والوں، اے میرے نانا جان کے غلاموں، اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، کیونکہ جان تو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ بولیے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جان رہ جائے، ایمان چلی جائے، دنیا میں بھی رسوا ہو، آخرت میں بھی رسوا ہو، کیا فائدہ اسی جان؟ اس لیے ہم مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے، جئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے، رہیں گے تو مصطفیٰ کے لیے، چلیں گے تو شریعت مصطفیٰ میں، رہیں گے تو شریعت مصطفیٰ میں، مریں گے تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہیں گے۔ حضرات محترم، بس مجھے آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ میرے بیان کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، کسی بھی صلح کلی سے آپ صلح مت کیجیے۔ صلح کلی مطلب کچھ ایسے بھی سنی ہیں جو کہتے ہیں کہ سب صحیح ہیں، وہ صلح کلی ہیں، اس سے بھی بچ کر کے رہنا ہے، دیوبندیوں سے بچ کر کے رہنا ہے، وہابیوں سے بچ کر کے رہنا ہے، خارجیوں سے بچ کر کے رہنا ہے، سبوں سے بچ کر کے رہنا ہے۔ ایک ہی مذہب اہل سنت والجماعت، ایک ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہی سچا ہے، باقی سب کے سب باطل اور جہنمی ہے۔ ان باتوں کو دھیان رکھیے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔ نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیجیے گا، آپ کو، ہم کو، ان کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ روزہ رکھیے گا، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہے نا؟ کیونکہ جب آپ سال میں 1 مہینہ کا روزہ رکھیے گا نا، آپ کی جسم کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں کیٹانو والی، وہ کیڑے مر جاتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو بڑی سے بڑی بیماریاں جو ہے ٹل جاتی ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے ڈاکٹر جان کا جو ہے کوئی اگر کتاب کا واقعات سنا ہوگا یا بیان سنا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر جان اپنے وقت کے امریکہ کے نہیں، پوری دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم ہر انسان کو اگر اپنی بڑی بڑی بیماریاں سے بچنا ہے تو کم سے کم سال میں 15 سے 17 دن 20 دن جو ہے انہیں روزے کی حالت میں یعنی کہ اپاس رکھنی ہوگی۔ جو انسان اپاس رکھے گا وہ کبھی بھی بڑی بیماریوں کے گرفت میں نہیں آئے گا۔ مگر الحمدللہ جان بوش تو یہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 15 دن 17 دن 20-22 دن تک، مگر ہم الحمدللہ 29-30 روزے رکھتے ہیں۔ بتائیے ہمارے اندر کوئی بیماری بڑی آ سکتی ہے؟ نہیں آئے گی نا۔
شرط یہ کہ ہم روزہ اللہ اس کے رسول کے لیے رکھیں گے تب۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہیں، ایک ایک روپے جوڑ کر کے نکالیے، 1 روپے زیادہ نکل جائے، 10 20 100 50 روپے زیادہ نکل جائے وہ بہتر ہے، مگر 1 روپے کیا 1 پیسہ بھی کم مت نکالیے۔ اس کی وجہ، اگر آپ کے اوپر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اگر آپ نے 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، یعنی کہ 2.5%۔ اگر آپ نے 2500 روپے میں سے 2499 روپے 99 پیسے نکال دیا، اگر 1 پیسہ آپ کو کسی بھی بنا پر بچ جاتا ہے تو سمجھیے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ پورا کا پورا مال آپ کا نقاب کے نقاب ہی رہ گیا، میل اس میں شامل ہی رہ گیا۔ اب بتائیے، میل والا سامان استعمال کیجیے گا تو منہ میں میل ہی جائے گا نا، گندا ہی جائے گا نا۔ جب گندا جائے گا تو گندگی سے جسم کے اندر بیماری پھیلتی ہے، شفا نہیں ملتی ہے۔ تو حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو مکمل طور پہ ادا کیجیے، اور صدقہ بھی کرتے رہیے، امداد بھی کرتے رہیے، اور صدقہ فطر کو بھی ادا کیجیے، اور صدقہ فطر کو کم سے کم اپنے یہاں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں 20 روپے، کہیں 22 روپے، کہیں 23 روپے، کہیں 25 روپے گیہوں کی قیمت ہے، اس حساب سے ہر انسان کو کم سے کم 50 روپے ایک آدمی پہ نکالنا ہے، اور چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہ نماز عید پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس سے قبل بھی کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی ان کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ چیز کو ادا کیجیے، اور ساتھ میں